عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال لعن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم المتشبہین من الرجال بالنساء والمتشبہات من النساء بالرجال او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، رواہ البخاری۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں کی شباہت اختیار کرتے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک عورت کو دیکھا کہ کمان اپنی بغل اور کندھے کے ساتھ لٹکائے ہوئے جا رہی تھی۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ لعنت فرمائے ان عورتوں پر جو مردوں کے ساتھ شباہت اختیار کرتی ہیں، اور ان مردوں پر بھی لعنت فرمائے جو عورتوں کے ساتھ شباہت اختیار کرتے ہیں۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ بات سخت ناپسند تھی کہ کوئی مرد عورت کی شباہت اختیار کرے اور کوئی عورت مرد کی شباہت اختیار کرے۔ ایک حدیث میں یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ نے لعنت فرمائی ہے اس مرد پر جس کو اللہ نے مرد بنایا اور وہ پھر اپنے آپ کو عورت بنا دیتا ہے اور عورتوں کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، اور اس عورت پر بھی لعنت فرمائی، اور اللہ لعنت کرے کہ جس کو اللہ نے عورت بنایا اور وہ مرد بننے کی کوشش کرے اور مردوں کے ساتھ شباہت اختیار کرے۔ سخت وعید ہے اس بات پر کہ کوئی مرد عورتوں کی شباہت اختیار کرے۔ عورتوں کی شباہت کیسے ہوتی ہے؟ مرد لباس ایسا پہنے جو عورتوں کے ساتھ خاص ہوتا ہے، جیسے عورتوں کے لباس میں رنگ شوخیلا بڑکیلا لباس ہوتا ہے، اور بہت قسم کا نقش و نگار اور کڑھائی ہو۔ تھوڑی سی معمولی اگر سامنے پٹی پر کوئی کڑھائی ہو، گلے پر، وہ تو مذائقہ نہیں ہے، لیکن بہت زیادہ اس کو لینا، جس طرح سے وہ لباس عورتوں کے ساتھ شباہت اختیار کرے، اس پر لعنت فرمائی ہے۔ اسی طرح سے اپنے گلے کے اندر لاکٹ لٹکانا، زیور کی کوئی چیز لٹکانا، ہاتھ میں کڑے پہننا اور اس قسم کی چیزیں یہ عورتوں کے ساتھ مختص ہیں۔ عورتیں اس قسم کے زیورات سے اپنے جسموں کو آراستہ کرتی ہیں۔ جو مرد یہ چیزیں پہنتا ہے تو یقیناً وہ عورتوں کے ساتھ شباہت اختیار کرتا ہے۔ اسی طرح سے سر کے بالوں کی ہیئت اس طرح سے بنانا جس طرح سے عورتوں کے بال ہوتے ہیں، پیچھے لمبے لمبے چھوڑنا اور پھر ان بالوں کو کسی بھی چیز سے باندھ کر رکھنا، ایسا لگتا ہے دور سے جیسا کہ کسی خاتون کے بال ہیں۔ تو یہ مرد بھی اپنے بالوں میں عورت کے ساتھ شباہت اختیار کر رہا ہے، چاہے لباس میں شباہت اختیار کرے، چاہے بالوں میں شباہت اختیار کرے، چاہے زیورات کے پہننے میں شباہت اختیار کرے۔ مرد کو انگوٹھی کی اجازت ہے، وہ بھی چاندی کی بہت معمولی مقدار کی، باقی کسی قسم کا زیور نہ گلے میں، نہ گردن میں، نہ کان میں، نہ ناک میں، کسی قسم کا۔ یہ سب عورتوں کی شباہت ہے، مردوں کے یہ کام نہیں ہیں۔ اور فرمایا کتنی سخت بات ہے کہ جس کو اللہ نے مرد بنایا اور وہ عورت بننا چاہتا ہے، عورتوں کے ساتھ شباہت رکھتا ہے، جس کو اللہ نے عورت بنایا اور وہ مردوں کے ساتھ شباہت رکھتی ہے اور مرد بننا چاہتی ہے، اس پر تو لعنت ہو۔ اتنی سخت وعید رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور اسی طرح سے حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آیا، مخنث ہجڑا، اور اس کے ہاتھوں میں مہندی لگی ہوئی تھی۔ آج کل یہ جوانوں میں بھی رواج ہو گیا نا، مہندی لگاتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو کیا ہوا؟ کہ اللہ کے رسول یہ عورتوں کے ساتھ شباہت اختیار کرتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مدینے سے نکال دیا، باہر نکال دیا، نکلو یہاں سے، رحمت للعالمین ہے۔
لیکن یہ تنبیہ ہے اور یہ ڈانٹ ہے۔ اور پھر لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اگر اجازت دیں تو اس کو قتل کر دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، مصلی ہے، نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اس لیے اس کی اجازت نہیں۔ تو میرا عزیز دوست اور بزرگوں، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنی نسلوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کو سنبھالیں، اپنے بچوں کے اندر اگر عورتوں کے ساتھ شباہت کی کوئی چیز نظر آتی ہے، یہ باپ کی ذمہ داری ہے اسے روکے، اور اس لعنت کا مستحق اپنے بچے کو نہ بننے دے۔ ظاہر ہے اس بچے پر جب لعنت پڑے گی تو وہ گھر لعنت سے کیسے خالی ہو سکتا ہے؟ کتنی سخت بری بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عادت کتنی ناپسند تھی۔ اسی طرح سے عام طور پر مردوں کے بال سر کے اوپر سے بہت بڑے اور اطراف سے بالکل چھوٹے کٹے ہوئے، اطراف سے بالکل اس طرح پھروا دیا، مشین لگوا دی، اوپر بڑے بڑے چھوڑ دیے۔ یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی بہت بری حرکت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی سخت ناپسند تھی۔ ایک بچہ خدمت میں لایا گیا اور اس کے بال اسی طرح سے کٹے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا یا تو سارے کاٹ دو یا سارے چھوڑ دو۔ یہ کیا طریقہ ہے؟ تو یہ آج کل بھی جوانوں کے اندر فیشن چلا ہوا ہے، اور جوان کہتا ہے بھئی یہ میری مرضی، میں جیسے کاٹوں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں مسلمان، ہم اپنی خواہش کو دین کے تابع کریں گے، ہم اپنی چاہتوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے تابع کریں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق قیامت کے دن بنے تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی۔ اس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا سب کچھ ان پر قربان ہو جائے، ان کی بات ہمیں ماننی کہ کس قدر امت کے لیے انہوں نے اللہ سے مانگا، کتنی اللہ سے دعائیں مانگی، اور کتنی اس امت کے لیے آسانیاں پیدا کی۔ اس مبارک مہینے میں جو نیکیاں آپ نے حاصل کی ہیں، جو رحمتیں اور برکتیں آپ نے لوٹی ہیں، یہ سب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے، یہ ان کا فیض ہے۔ اور پھر جو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف کر کے جوان زندگی گزارے اور وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناگوار ہو، کس طرح سے ایک مسلمان اس چیز کو پسند کرے گا؟ ایک حدیث میں آتا ہے ثلاثۃ لا يدخلون الجنہ، تین قسم کے لوگ تو جنت میں نہیں جائیں گے۔ نمبر ایک العاق للوالدین، ماں باپ کا نافرمان۔ نمبر دو والدیوس، دیوس بھی نہیں جائے گا، بتاتا ہوں آگے معنی اس کا آ رہا ہے۔ اور ورجلۃ النساء، اور وہ مرد جو عورتوں کی شباہت اختیار کرنے والا ہے۔ ایک دوسری روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور شخص اضافی ذکر فرمایا، مدمن الخمر، شراب کا عادی بھی نہیں جائے گا۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول شراب کا عادی تو ہم جانتے ہیں، دیوس کون ہوتا ہے؟ اس سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا الذی لا یبالی من دخل علی اہلہ، جس کے اندر سے حیا رخصت ہو جائے اور اس کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ اس کی گھر والی کے ساتھ اس کے گھر کے اندر کون آتا ہے غیر محرم، بالکل اس کی پرواہ نہیں کرتا، اس کی پرواہ نہیں کرتا، خواتین کو پردہ نہیں کرواتا، پردے کا انتظام و اہتمام نہیں کرتا، باہر سے غیر محرم آ جاتا ہے ان کو خواتین کے کمرے میں لے جاتا ہے، بٹھاتا ہے، اس کی بالکل تمیز نہیں کرتا، اس شخص کو فرمایا دیوس ہے اور یہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ پھر ہم نے پوچھا اللہ کے رسول الرجلۃ من النساء، یہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا وہ التی تشبہ بالرجال، وہ عورت جو مردوں کے ساتھ شباہت اختیار کرے، اس کو بھی اللہ جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ ان مردوں پر لعنت فرمائی جو عورتوں کے ساتھ شباہت اختیار کرتے ہیں، کس چیز میں؟ لباس میں، وضاقتہ میں، چال چلن میں، اور سر کے بالوں میں، اور زیورات کے پہننے میں، ان تمام چیزوں میں جو عورتوں کے ساتھ شباہت اختیار کرتے ہیں ان پر لعنت ہے۔ اور اسی طرح سے ان عورتوں پر جو مردوں کے ساتھ شباہت اختیار کرتی ہیں۔ تو اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھا جائے اور اپنے گھروں میں اس بات کو بتلایا جائے اور اپنے بچوں پر اس بات کی سختی کی جائے کہ ان کے لباس، ان کی وضاقتہ، اور جناب ان کے گلوں کے اندر جناب لاکٹ لٹکے ہوئے، اس قسم کی چیزیں جو اللہ کے نبی کو ناپسند تھی، بالکل ہمارے بچوں میں نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ پاک ہم سب کے لیے سمجھنا عمل کرنا آسان فرمائے۔